بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے محترم بزرگوں و دین بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جب یہ مہینہ داخل ہوتا تھا تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مہینے کے شروع میں ہی جیسے ہی چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام جو ہے دعا فرمانا شروع کرتے تھے. کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے عمر میں رجب میں بھی برکت دیجیے اور شعبان میں بھی برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے. تو اس دعا میں آخر کیا ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام اتنی ہی دعا فرماتے تھے اور ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر بڑی بڑی تقریریں فرمائی ہیں، بیانات ہوئے ہیں رجب کے فضائل میں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے اندر یہ کام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں، یعنی دنیا پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب سے دنیا بنایا ہے تو دنیا بنانے کے ساتھ مہینے بھی متعین اور فکس کر دیے. 12 مہینے ہماری طرف سے فکس ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کو حرمت والا مہینہ ہم نے بنایا ہے. اب یہ حرمت والا مہینہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں عرب والے جو تھے، اہل عرب حضرات جو تھے، وہ
ان 4 مہینوں کے اندر لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ یہ کارگزاری اور باتیں آتی رہتی ہیں دین کے نام پر کہ عرب والے جب لڑتے تھے تو سالوں سال تک لڑتے تھے۔ ان کے اندر اتنی زیادہ جہالت بھری پڑی تھی، شراب ان کی گھٹیوں میں تھی، یہ ایسے اردو میں کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شراب ان کے گھروں میں بنتی تھی، سب کے گھروں میں مٹکے مٹکے بھرے رہتے تھے شراب کے۔ تو یہ عرب کا حال تھا۔ اور اس کے علاوہ کسی کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو کوٹری کے اندر بند کر دیتے تھے، پھر ان کی طرف دیکھنے بھی نہیں جاتے تھے۔ کھانا وغیرہ وہ ذرا سا جیسے شٹر ہوتا ہے ہماری دکانوں کا، ایسے کچھ دروازے ہوتے تھے، کھولتے تھے اور پلیٹ سے دھکے مار کر ادھر کھانا پینا جو بھی ہوتا تھا دے دیتے تھے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وہ عورتیں ایسے ہی گندی سندی بغیر نہائے ہوئے رہتے 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 مر جاتی ہیں، کوئی ان سے دوبارہ شادی نہیں کرتا تھا۔ بیٹیاں کہیں پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہو یا بیٹی پیدا ہو گئی ہو تو ان کو زندہ لے جا کر دفن کر دیتے تھے، زندہ۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام جو تھے اپنے نواسوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور پیار ان سے کر رہے تھے۔ آدمی اپنے اولاد سے پیار کرتے ہیں اور جب نواسے ہو جاویں، نواسی ہو جاویں تو ان سے اور زیادہ محبت انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام ایسے ہی اپنی اولاد کو لے کر پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد دیکھ کر کہنے لگے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیٹیوں سے اپنے اولاد سے پیار کرے؟ تو حضور نے کہا ہاں بالکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو اتنے سارے اولاد ہیں، ہم نے تو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے دل میں سختی ہے کہ تم اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے، اولاد سے تو محبت آنی چاہیے۔ تو اولاد سے محبت کے بجائے وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہونے والی ہو یا ہو جاتی ہو تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صحابی بعد میں صحابی بن گئے، ان کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ حضور نے کہا ہاں بالکل، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا تو یہ قانون اور رول ہے، قاعدہ ہے کہ اسلام کے لانے سے پہلے جو بھی گناہ خطا ہوئے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو سب معاف۔ بھائی یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا گناہ کیا؟ کہ بتا نہیں سکتا اتنا بڑا گناہ کیا۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ایک واقعہ بڑا دردناک ہے جو مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید اسلام کے بعد بھی یہ خطا اور گناہ معاف نہ ہو۔ حضور نے فرمایا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں نے میری اہلیہ جو تھی پریگننٹ تھی، حمل سے تھی، اور معلوم ہوا کہ بیٹی ہونے والی ہے، یعنی ایسے کچھ اندازے سے معلوم ہوا، یا بلکہ یہ واقعہ دوسرا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ کہنے لگے میرے گھر میں کہیں دور رہتا تھا اور میرے گھر میں ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی، تو میں جب کچھ دنوں کے بعد آیا تو وہ بیٹی میری پھول جیسی خوبصورت چہچہاتی تھی، چمکتی دمکتی تھی، روشن چہرہ تھا میری بیٹی کا۔ میں چونکہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ بیٹی جس کے گھر میں ہو تو وہ اس گھر میں کوئی بھی آدمی دیکھتا نہیں تھا، ان سے نفرت کرتے تھے، خود اپنے باپ کی نفرت کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں نے اس بچی کو یہ سوچا کہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرایا، میری بیوی نے اس کو بہترین سجایا۔ آج کے زمانے میں ہم کہیں گے کہ اپنی بیٹی کا میک اپ کرایا ہم نے، بہت خوبصورت بنایا اس کو۔ بہترین بنانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا اور گلال لیا اور بیٹی کو کہا کہ چل تجھے ایک جگہ لے جاتا ہوں۔ میں لے کے گیا، لے جانے کے بعد دور جنگل کی طرف لے گیا اور وہاں جانے کے بعد گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد بیٹی کو کہا دیکھ اس میں کچھ ہے۔ جب میری بیٹی اس کی طرف جھکی میں نے پیچھے سے دھکا لگا دیا۔ دھکا لگانے کے بعد میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر مٹی ڈالتا رہا۔ میری بیٹی اندر سے کہتی رہی کہ ابو میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں بھی تو آپ کے اولاد ہوں، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ میرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ میری پھول جیسی بچی کو میں دفن کرتا جا رہا ہوں۔
اور میں پوری طرح سے اس کو دفن کر کے چلا آیا، پھر دوبارہ کبھی دیکھنے بھی نہ گیا۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ظلم کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے نبی یہ واقعہ کو اس طرح سے سر جھکائے سن رہے تھے۔ جب وہ صحابی خاموش ہو گئے، اس وقت وہ مسلمان بننے آئے تھے، جب خاموش ہو گئے وہ، تو حضور نے اس طرح سے نظر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا۔ واقعتاً واقعہ دردناک ہے کہ اپنی پھول جیسی بچی کو بھلا کوئی باپ اس طرح سے دفن کر سکتا ہو، یہ تو زمانہ تصور ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن عرب کے اندر یہ بدبختی اور یہ برائیاں تھیں، تو ساری برائیاں تھیں ان کے اندر۔ اس برائی میں ایک چیز ان کی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، جب لڑائی کا زمانہ آتا تھا اور لڑائی میں یہ جو 4 مہینے اللہ نے حرمت کے بنائے تو وہ اس میں رک جاتے تھے کہ بھئی یہ مہینہ آ گیا، اب اس میں ہم رک جاتے ہیں، اگلے مہینے لڑیں گے، پھر لڑائی کنٹینیو کریں گے، جھگڑا کرنا ہے لیکن اس مہینے کو چھوڑ دو، اگلے مہینے پھر سے لڑائی چالو کر دیں گے۔ تو یہ مہینے کی اتنی پاس اور لحاظ کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر جھگڑا شدید ہے، آپس میں لڑائی اتنی خطرناک ہے، تو وہ مہینے کو ہی بدل دیتے تھے۔ یعنی رجب کا مہینہ یہ ہے تو اگلے مہینے جو شعبان آنے والا اس کو شعبان کہہ دیتے تھے، اور رجب کہتے تھے اگلے مہینے رجب آئے گا۔ تو یہ حالت تھی ان کی، خیر یہ جہالت تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی اس کے اندر اللہ نے لڑائی جھگڑا کرنے کو بالکل حرام قرار دیا۔ افسوس ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم پڑوسیوں سے لڑتے رہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے لڑتے رہتے ہیں، بہنوں سے لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے سخت منع ہے۔ ویسے بھی لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر لڑنا نہیں چاہیے۔ ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ یہ رجب کا مہینہ۔ تو رجب کے مہینوں کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے، پھر حضور کی دعا میں نے آپ کو پھر سنایا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے، بعض مورخین لکھتے ہیں، بلکہ کئی اقوال ہیں کہ اسی مہینے کی 27 کی شب، جس کو آج اور ہم اور آپ جانتے ہیں، یعنی 26 تاریخ کا دن اور شام جو آئی، یہ آج 27 کی رات شروع ہو گئی ہے۔ تو 27 رجب کی رات کو حضور علیہ السلام کو معراج نصیب ہوا۔ تو اس مہینے کی فضیلت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ خیر میرے بزرگوں، یہ مہینہ بڑی بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ، ایسے اللہ کا بنایا ہوا ہر دن بہترین ہے، ہر مہینہ بہترین ہے، لیکن بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے فضیلت رکھتے ہیں۔ جیسے دنوں کو اللہ نے بنایا، دن 7 ہیں، ان میں سے ایک دن جمعہ کا آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، ہر ہفتے عید کا دن آتا ہے۔ اسی لیے آپ جمعہ کے دن دیکھیں گے کہ جمعہ کے دن صبح کے بعد سے شام تک، بلکہ رات سے ہی، یعنی جمعرات جب شروع آتی ہے اس دن رات سے لے کر کے جمعہ کے دن شام تک عجیب و غریب رونق محسوس ہوتا ہے، خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ ذرا تصور کر کے کبھی دیکھیے گا، کھلے آسمان کی فضاؤں میں گھومیے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ دن عجیب و غریب خوبصورتی رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح سے مہینوں میں رمضان کو اللہ نے فضیلت دی، جگہوں میں اللہ نے کئی جگہوں کو فضیلت دی۔ اگر عام جگہوں کی بات کریں تو مسجدوں کو فضیلت دی، اس کے علاوہ دنیا بھر کی جگہوں کی بات کریں تو حرم شریف کو اللہ نے فضیلت بخشی، مدینہ المنورہ کو فضیلت بخشی، بیت المقدس کو فضیلت بخشی۔ تو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں، تو ان میں سے ایک یہ رات بھی ہے جن کو اللہ نے خاص بنا دیا اپنے نبی علیہ السلام کے معراج کے لیے۔ معراج کیا ہے، اس سے پہلے بھی جب آپ کے سامنے آئے تھے تو بڑی تفصیل سے بتلایا تھا ہم نے آپ کے سامنے میں۔ معراج اصل میں 3 قول ہیں کہ حضور کو کہاں سے معراج ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور حرم شریف میں سوئے ہوئے تھے، حتیم کے اندر۔ دوسرا قول ہے کہ حضور اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ تیسرا قول ہے کہ آپ اپنے چچیری بہن یعنی حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے۔ حضرت تھانوی رضی اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تینوں بات الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے، کیونکہ گھر حضور کا جو تھا وہی حرم کے اندر ہی تھا،
اور حتیم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک الگ حالت ہوگی. حضور خود ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور کو جب اٹھایا آ کر جبریل نے اور دوسرے صحابی نے تو آپ تھوڑے اونگے ہوئے تھے, اس کے بعد پوری طرح سے آپ کی آنکھ جو ہے حتیم میں کھلی. حتیم جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں, عمرہ کے لیے گئے, انہوں نے دیکھا ہوگا حرم شریف کے اندر یہ کعبۃ اللہ کے بازو میں ایک پتھر ہے, ایک دیوار بنی ہوئی ہے کھلی ہوئی, اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں. اصل میں وہ جگہ بھی کعبہ ہے, وہ جگہ بھی کعبہ ہی ہے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام شروع اسلام پھیلا رہے تھے اور لوگ جو تھے کہ کعبہ کو توڑ کر پھر سے نیا بنا رہے تھے, تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں سے پہلے سے گھر تھا کعبہ کا, یعنی حضور کے نبوت سے پہلے بھی لوگ طواف کرتے تھے اس گھر کا. یہ عرب والوں کے اندر یہ چیز تھی, چاہے جیسے طواف کریں, وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے, پھرتے رہتے تھے ننگا. 7 طواف کرنا, جیسے آج بھی ایک چکر 7 چکر لگائے تو ایک طواف, ایسا پہلے بھی چلتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا. تو وہ عرب والوں نے جو وہاں کے اہل مکہ حضرات تھے, انہوں نے توڑ کر کے اس کو بنایا. اس وقت کیا ہوا کہ وہ حتیم جو ہے چھوڑ دیا انہوں نے, ان کے پاس اتنے خرچ نہیں تھے. اتنے زیادہ برائیوں کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے معاملے میں اتنے زیادہ اچھے تھے کہ وہ جب یہ اعلان ہوا کہ بھئی کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہیں یا بوسیدہ ہو گئی ہیں, کمزور ہو گئی, اس کو توڑ کے نوا بنانا ہے, اعلان ہوا, سب اپنے اپنے گھر سے اچھے کمائی لا کر. یہ کب کہہ رہے ہیں جبکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں, گھروں میں شراب خانے چل رہے ہیں, عیاشیوں کے اڈے ہیں, ہر طرح کی برائیاں ہیں. لیکن جب اللہ کے گھر کی بات آئی تو سب کو کہہ رہے ہیں بہترین مال لے کر آنا, کوئی بھی حرام اور بیکار کے مال لے کر نہ آنا. کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. تو خیر وہ بنایا گھر انہوں نے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہے کہ وہ جو جگہ حتیم ہے اس کو ملا سکے. وہ جگہ چھوڑ دی اور ویسے ہی چاروں طرف سے دیوار بنا دی. وہ حتیم اتنا چھوٹ گیا. جب چھوٹ گیا تو ویسا ہی رہا. پھر حضور علیہ السلام نے اسلام پھیلایا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ دوبارہ بیت اللہ کو توڑ کر کے حتیم کو بھی بیت اللہ کے اندر جو وہ ہم دیوار دیکھتے ہیں اس میں ملا دیا جائے. لیکن حضور علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ, میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یہ حتیم کی دیوار کو توڑ کر بھی کعبے سے ملا دوں, لیکن تمہاری قوم جو ہے وہ کہے گی کہ دیکھو ہم کو مسلمان بنا کے ہمارے بنائے ہوئے گھر کو توڑ رہا. تو یہ ڈر تھا, اسی لیے حضور نے چھوڑ دیا. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, ابھی قریب زمانے میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ ایک زمانہ آنے والا تھا کہ بڑے بڑے جو دنیا کے لوگ ہوں گے, اللہ والے ہوں گے, ان کو تو کعبہ کے اندر والا جو حصہ ہے داخل ہونے کا موقع ملے گا. کبھی نہ کبھی جو بادشاہ ہیں وہاں کے وہ بلائیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو اندر داخل کرائیں گے. لیکن غریب لوگ جو آ کر یہ سوچے کہ میں بھی کعبہ کے اندر جاتا, کاش دیکھتا میں اپنے اللہ کے کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھتا, تو وہ سوچ کر کے یہ تکلیف نہ ہو ان کو, اللہ نے چھڑوا دیا کہ وہ بھی کعبے کی جگہ رکھی. حتیم میں بھی اللہ اتنی جگہ ہے حتیم کے اندر کہ آدمی آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو وہ غریبوں کا اللہ نے خیال کیا, ان غریبوں کا, غریب سے مراد کہ وہ نہیں جو کہ بالکل ہی جو وہاں نہیں پہنچ سکتے, وہ لوگ جو کہ بادشاہوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے, کہ جن کو اندر کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ہو, وہ نہیں جا سکتے. تو وہ جگہ چھوڑ دی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی حکمت تھی, لوگوں کے لیے آج بھی کھلی ہے. جن کو خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے وہ جاتے ہیں وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. خیر, تو ایک واقعہ یہ روایت یہ ہے کہ حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے اور جبریل امین آئے اور حضور کو لے گئے. واقعہ بہت تفصیل سے ہے, آپ اور ہم سب سن چکے ہیں اس واقعے کو, بہت مرتبہ سنے ہیں. وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جگایا گیا اور ایک سفید رنگ کی سواری لائی گئی جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا, اور اس کا نام جو ہے براق بتلایا گیا ہے. وہ ایسی سواری تھی کہ جس کے تیز رفتاری کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی نظر, یعنی سواری کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں ہوتا تھا, اتنا اسپیڈ. یہاں تک لکھا ہے, جب میں مطالعہ کر رہا تھا آج, لکھا ہے کہ اتنی تیز رفتار سے یہ کرنٹ اور بجلی بھی نہیں چلتی جتنی تیز رفتار سے وہ سواری چل رہی تھی.
اور یہ آج کے دور میں جو ہے یہ چیز بہت آسان ہو گئی سمجھنا. سوالات اٹھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے آگے رکھنے والا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے وہ سواری لائے گئے, اس پر آپ کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا. راستے میں گزرے تو ایک کھجوروں والے جگہیں تھی, وہاں پر سواری اتاری گئی. جبریل نے کہا علیہ السلام کہ آپ یہاں نماز پڑھیے. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آپ کو سوار کیا گیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ حضور نے کہا ہمیں نہیں معلوم. تو فرمایا کہ یہ یثرب ہے, یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے, اس جگہ آپ نے نماز پڑھی. پھر آگے گئے اور آگے بھی دوسری جگہ طور سینا پر نماز پڑھی, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ملاقات کی تھی. اس کے علاوہ پھر لمبا واقعہ ہے. پھر بیت المقدس میں تشریف لے گئے. بیت المقدس میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں, یعنی دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں, جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں, کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. تو وہ سارے نبی بیت المقدس میں موجود تھے. اب بیت المقدس کہاں ہے؟ ماشاءاللہ ہم میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا, بہتوں کو نہیں معلوم ہے. فلسطین کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچایا. تو بیت المقدس کا الذی بارکنا حولہ, بیت المقدس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی. برکت کیا ہے وہاں؟ برکت یہ ہے کہ چاروں طرف نبیوں کے مزار ہیں. وہاں نبیوں کو زیادہ تر نبی جو ہیں وہاں پر دفن کیے گئے. تو اسی لیے نبی کے جہاں پر نبی کا جسم مبارک ہو, اس جگہ سے زیادہ بابرکت جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمارے علاقے میں ہندوستان کے اندر کئی مزارات آپ دیکھتے ہوں گے. تو مزاروں کو لوگ جاتے ہیں, یہ بات الگ ہے کہ وہاں جا کے پوجا کرنا شروع کر دیا, چادر چڑھانا شروع کر دیا, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. البتہ وہاں جائیں, بزرگوں کے مزاروں پر جانے سے کوئی منع نہیں کرتا, اور وہاں جا کر کے ان کو کچھ فاتحہ پڑھ کے بخش دے, جو قرآن آتا ہے وہ پڑھ کر بخش دے, اس کو کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ہم جا کر وہاں سجدہ کرنے لگے, یہ غلط ہے. کیوں کہ سجدہ کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے سجدہ کرنے کی اجازت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دیتا, اللہ کے علاوہ کہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے, لیکن اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو وہ بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو, کہ شوہر کا ایک مقام ہے, شوہر ایک بلند مرتبے کا مالک ہے. اسی لیے یہ بات, لیکن ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن شریعت اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اب ہم اگر مزار پر جائیں اور وہاں جا کر سجدہ کرنے لگے تو یہ غلط ہے. سجدہ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں کر سکتے. سجدہ مطلب سر جھکانا, ماتھا ٹیکنا, یہ کسی کے سامنے نہیں. اب یہاں سے مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجیے, بات آ گئی تو ہم اور آپ جب کبھی کبھی کسی کو سلام کرتے ہیں تو سر جھکا کر کرتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. اسی طرح سے بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ملتے ہیں تو ہم اس کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں, نمسکار کہتے ہیں. تو یہ جھک کر کہنا, نمسکار کے معنی بھی سنسکرت کا لفظ ہے, یہ بھی ایک بڑی ڈیٹیلز کی چیز ہے. یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے. نمہ اشکار اصل لفظ ہے, دونوں الگ الگ ہیں. اس کے بعد نمہ کے معنی جھکتا ہوں میں. تو یہ بھی اس حساب سے اس کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے اس طرح کے الفاظ نہ کہیں, بلکہ دوسرے الفاظ ہیں جیسے صبح مل جاوے تو ہندی اگر جیسے کنڑ میں بھی ہوتا ہے سپر بھات بول دے. آج کل تو انگلش کا زمانہ ہے, گڈ مارننگ کہہ دے. اور دوپہر کو مل جاوے تو دوپہر کے لیے جو لفظ ہے, شام کے لیے جو وہ کہے, وہ نمسکار کہنے کے بجائے یہ چیز کہنا بہتر ہے. خیر خلاصہ کلام میرے بزرگوں یہ ہے کہ مزاروں پر جا کر اس طرح سے سجدے کرنا یا جھکنا یہ جائز نہیں. البتہ مزار ایک ایسی جگہ ہے, اگر واقعتاً اللہ کے ولی وہاں سوئے ہوئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد آدمی اللہ سے جو دعا کرے, کیا دعا کرے اب یہ بھی سن لیجئے. وہاں جانے کے بعد, مزار پر جانے کے بعد آدمی یہ کرے کہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس قبر کے اندر, اس مزار کے اندر جو آپ کا نیک بندہ سویا ہوا ہے, اس کے واسطے سے میں آپ سے یہ چیز مانگتا ہوں, آپ مجھے عطا کر دیجیے. تو یہ جائز ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ مزار والے سے مانگے یہ جائز نہیں ہے.
تو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے جہاں پر اللہ والے سوئے ہیں، اللہ والوں کے سردار جو ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں سوئے ہوئے، تو وہاں بھی آدمی کو جانا چاہے، جانے سے کوئی روکتا نہیں ہے کیونکہ وہ برکت کی جگہ ہے، لیکن وہاں جا کر اس جگہ سے مانگنا، اس جگہ والے سے مانگنا، وہاں چادر لے کر جانا، پھول لے کر جانا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خیر بات یہ آ گئی کہ اللہ نے برکت رکھی بیت المقدس کے ارد گرد، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں پر نبیوں کے مزارات ہیں، صحابہ کرام کے مزارات، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء تشریف فرما تھے، آپ نے تمام نبیوں، جب آپ گئے وہاں تو اذان ہوئی، اذان کے بعد سب کے سب صف بنا کر کھڑے ہو گئے کہ اب امامت کے لیے آگے کون بڑھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ امامت کیجیے، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ان سب کو۔ لکھا ہے کہ چونکہ حضور ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز کہاں فرض ہوئی، تو نماز تو اب جو واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب حضور اوپر گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی، واپس آنے لگے تو بطور گفٹ کے اور ہدیہ کے اللہ نے نماز عطا کی، اور اپنی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جب امت میں جاؤ گے تو وہاں جانے کے بعد امتی بھی تو سوچیں گے کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معراج کا نصیب ہو جاتا، اللہ سے بات کرنا نصیب ہو جاتا، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جاتا، تو یہ دل میں آپ کی امت کے کہیں خدشہ ہو جاوے، اس کے لیے میں آپ کو بطور تحفہ ایک چیز دیتا ہوں کہ وہ اگر آپ کی امت کرے گی تو میری ملاقات ہمیشہ ان سے ہوتی رہے گی، وہ نماز تھی۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب؟ یہی جو حضور کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنی ملاقات کرائی اور خود بات کیا اور جنت جہنم کی سیر کرائی، سب کچھ دکھلایا، تو اسی طرح مومنوں کو بھی اللہ نے ایک چیز عطا کر دی کہ جب بھی تمہارا دل چاہے اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ الحدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے لیے نیت باندھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ ادھر سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اور میں ہی ہوں حمد کے لائق، میری ہی تعریف ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی جیسے جیسے سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ بھی ادھر سے جواب دیتے جاتے ہیں، چاہے ہمارے کان اس کو سنتے نہیں، اللہ سے بات ہوتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کر دی کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جاویں، جیسا کہ حضور کو اپنے قریب اللہ نے عرش پر بلایا، اپنے پاس بلایا اور وہاں ملاقات ہوئی۔ خیر وہ تو بیت المقدس میں گئے، پھر آپ نے وہاں امامت کی، اس کے بعد آپ چلے، تو لکھا ہے بہت ساری چیزیں ہیں، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جب چلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، وہ بڑھیا بلا رہی ہے اپنی طرف، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ چلتے رہیے، اس کا جواب نہ دیجیے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک بوڑھا تھا، اس بوڑھے نے بلایا، حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے، حضرت جبریل نے کہا کہ آپ آگے چلیے، اس کا بھی جواب نہ دیجیے۔ اس کے بعد آگے گئے تو 2 شخص ملے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اول، اس طرح سے سلام کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ دونوں کون ہیں، تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو بڑھیا تھی، وہ بڑھیا دنیا تھی، دنیا تھی وہ جو اپنی طرف آپ کو بلا رہی تھی، اور وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ آپ اگر ان دونوں میں سے کسی کی طرف چلے جاتے، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو کہا آگے چلیے، اور اشارہ کیا کہ اس بڑھیا کی جتنی عمر باقی رہ گئی ہے، یہ دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا 1444 چل رہا ہے، یہ ہجرت کے بعد ہے، اور ہجرت سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں گزارے ہیں، تو 1444 اور اس کے بعد اس میں 13 سال اور جوڑ دیجیے، 1457 سال، اس میں سے 5ویں نبوی کو اللہ کے نبی کو یہ معراج نصیب ہوا تھا، تو اس میں سے کم سے کم 1452 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام سے جبریل فرماتے ہیں اس دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہی ہے
جتنی کہ اس بڑھیا کی عمر باقی. تو سوچ لیجئے کہ اس دنیا کی عمر اب کتنی باقی ہوگی. 1450 سال گزر گئے ہیں. بہت مختصر لمحہ اور کم وقت باقی رہ گیا ہے واقعتاً اس دنیا میں. آپ آئے دن جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، میرے نبی نے یہ نشانیاں بتلائی تھی یہ ہو گیا، میرے نبی نے یہ نشانی بتلائی تھی یہ ہو گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی کہ عرب کے اندر جو ہے، حالانکہ عرب کبھی بھی اتنا زیادہ ہرا بھرا نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس زمانے میں بارش کے بعد عرب میں ہریالی آئی ہے اور گھاس نکلے. یہ بھی روایتوں سے ہے، پتہ چلتا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ جب عرب کے اندر گھاس اور ہریالی آ جائے تو انتظار کرنا قیامت قریب ہے، دجال کے نکلنے کا انتظار کرنا. تو اس طرح سے میرے بزرگوں جتنی نشانیاں میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ اکثر پورے ہو چکے ہیں. کچھ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ باقی ہیں قیامت کی. ان میں سے دجال کا آنا باقی ہے. دجال آئے گا، دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو ختم کریں گے. یہ قیامت سے قریب ہوگا یہ زمانہ. بعض بزرگان دین کہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تحریر ہم نے پڑھی، کسی نے بڑے اچھے سے جوڑا ہے اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تقریر بھی اس سے ملایا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 2023 کے بعد قریب زمانہ ہے. تو ہو سکتا ہے جلدی ہی آ جائے دجال صاحب بھی ملنے کے لیے ہم سے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ تیاری کچھ نہیں میرے بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے اگر اپنا ایمان مضبوط کر لیا تو ہمیں دجال تو کیا، دجال سے بڑا بھی کوئی آئے گا ہمارے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا اور ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم نے اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا ہے تو دجال نہیں، دجال سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دجال آ رہے ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے بھی 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال چھوٹے چھوٹے آئیں گے، سب جھوٹے ہوں گے. آج ایسے ایسے لوگ نکل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عیسیٰ مسیح ہیں. وہ شکیل ابن حنیف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ دن پہلے ہولی کے اندر پکڑے گئے تو اس کے ماننے والے کہتے شکیل ابن حنیف کا، وہ کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح ہوں. عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال آئے گا. دجال دنیا میں تباہی مچائے گا. دنیا میں صرف مکہ اور مدینہ ان دونوں جگہ کو چھوڑ کر دجال پوری دنیا میں جائے گا. اس کے بارے میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حالت یہ ہوگی اس کا ایک پاؤں اس گاؤں میں رہے گا، دوسرا پاؤں دوسرے گاؤں میں رہے گا، اور وہ پہاڑوں کو کہے گا سونا بن کے میرے پیچھے چل تو چلے گا. اس کو اللہ اتنی طاقت دیں گے کہ وہ بارش بولے گا بارش ہو جائے تو بارش ہوگی. تو یہ طاقت اللہ ان کو دیں گے. یہ ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے ہوگا. ہمارا ایمان کس پر ہے؟ دجال پر ہوگا یا اللہ پر ہوگا؟ یہ اس وقت ہمیں اور آپ کو آزمایا جائے گا. خیر میرے بزرگوں، یہ معراج کا واقعہ ہو یا اس کے علاوہ میرے نبی کی پوری سیرت ہو، ہمیں انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بنانا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا چاہیے، ہماری حالت درست کرنا چاہیے. تو سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس بڑھیا کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، آپ کو منع فرمایا گیا. آپ آگے چلتے گئے تو وہ جو حالات میں نے پچھلے بار بھی آپ سے سنایا تھا کہ آپ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آگے گئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. تقریباً 14 قسم کے لوگ تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا. ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر کو کچلا جا رہا تھا پتھر سے. جبریل علیہ السلام سے میرے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں کانپ گئے یہ پڑھتے کہ نماز میں جو سستی کرتے تھے ان کا یہ حال ہے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کا کیا ہوگا. نماز میں سستی کیا ہے؟ نماز میں سستی اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون سے پہلے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں.
نماز کو بھول جاتے ہیں یا نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا میرے بزرگوں، ہم جب سے امامت کر رہے ہیں یا اپنے گاؤں کی بات کریں، ہر جگہ وہی دیکھا، اذان ہو جاتی ہے، ہماری نماز اتنی زیادہ بیکار ہے کہ ہم نماز کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، آرام سے مسجد کو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں، پہلے کرکٹ پورا دیکھ لو چاہے نماز قضا ہو جائے۔ گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں، حالانکہ کیا بھی نہیں کر رہے ہیں، چاہے تو بازو میں نورانی مسجد یا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، پہلے میچ دیکھیں گے، بعد میں جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سستی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعض تفسیر لکھی گئی ہے کہ نماز میں سستی کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہ رہے کہ کتنی رکعت ہوئی، یہ پتہ نہیں رہتا کہ رکعت کتنی ہوئی۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو آپ سب کو بھی شاید معلوم ہو کہ ایک مرتبہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی کہ کتنی رکعت ہوئی۔ اب غلطی ہو گئی، امام صاحب پوچھ رہے ہیں پیچھے والوں سے، امام صاحب بھی بھول گئے، انسان ہے، ہر کسی سے بھول ہو سکتا ہے، امام صاحب کو ہم لوگوں نے فرشتہ بنا رکھا ہے، امام صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی، باقی سب سے غلطی ہو جائے تو چلتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، امام صاحب بھی انسان ہیں، بشر ہیں، بشر کے معنی ہی ہوتا ہے شر والا، ہو سکتا ہے امام سے بھی غلطی، امام کے ساتھ ہمیں درگزر کرنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ امام کے بارے میں تو پڑوس ملک کے بہت سارے علماء کرام کے بیانات آتے رہتے ہیں۔ ایک بیان ہم نے سنا حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام جو ہے سب سے اخیر میں آئے، امام مسجد میں سب سے اخیر میں آئے۔ ہم نے جب یہ بیان سنا، میں دماغ میں سوچا کہ اگر ہم امام صاحب لیٹ سے گئے تو سارے کے سارے نماز پڑھنے والے گیٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ملک الموت کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آئیں گے ان کی روح نکال لیں گے۔ برا مت مانیے گا، شاید ہر جگہ کا وہی عالم ہے، ہر مقتدی امام صاحب کی طرف ایک منٹ بھی امام صاحب تاخیر سے نہیں آ سکتا۔ امام صاحب کو چاہے کوئی نہ آئے مسجد میں، امام صاحب اذان کے بعد فوراً مسجد میں رہنا۔ بعض متولی صاحب تو ایسا کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو خیر وہ مولانا زمن صاحب یا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے ان کا بیان یہ سنا، وہ کہتے ہیں، دلیل دیا انہوں نے کہ امام سب سے آخر میں کیوں آئے، کیونکہ امام جس مصلی پر کھڑا ہے وہ نبی کی نیابت کر رہا ہے۔ ہمارے نبی جب تک باحیات رہے، چاہے مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، آپ نے امامت کی جگہ کسی کو نہیں دی۔ ہاں آخر میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امی عائشہ تھی اور حضرت حفصہ تھی، دونوں، ایک ابوبکر کی بیٹی ہیں ایک عمر کی بیٹی ہیں، تو وہ دونوں کہنے لگی، یعنی دل میں سوچا انہوں نے کہ اگر نبی کو کچھ ہو گیا اور ہمارے ابو مسجد کے مصلی پر ہوں تو لوگ میرے ابو کے بارے میں تانا دیں گے کہ یہ منحوس آدمی تھا کہ وہ مصلی پر گیا، ادھر نبی دنیا سے چلے گئے۔ تو دونوں کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، تو دونوں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ابو تو بہت نرم دل ہیں، مصلی پر جائیں گے تو رونے لگیں گے۔ حالانکہ دل میں کچھ اور تھا، اوپر سے بات کر رہے تھے۔ تو میرے نبی نے کہا تم دونوں چپ ہو جاؤ، تم دونوں بالکل ویسی ہی باتیں کر رہی ہو جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں باتیں کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں وہ ان کی خوبصورتی پر مرمیٹی تھی، لیکن بہانے مار رہی تھی کسی اور چیز کا اور اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر نماز پڑھائے۔ تو امامت کا اتنا بڑا مقام، تو نبی کی نیابت کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام خاص طور پر ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، بیت المقدس میں سارے انبیاء انتظار کر رہے ہیں، سارے مصلی، سارے نماز پڑھنے والے بیت المقدس میں انتظار کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کو جبریل سب سے اخیر میں لے کر جا رہے ہیں، سب سے اخیر میں لے کر گئے، اس کے بعد اذان ہوئی اور پھر میرے نبی کو آگے بڑھایا۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو امام الانبیاء کی نیابت کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ تاخیر سے آئے، لیٹ سے آئے۔ لیٹ سے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم ہو گیا 1:30 بجے اذان ہے، نماز ہے تو وہ 5 منٹ لیٹ کر کے، ایسا مطلب نہیں، یعنی سارے مقتدی آ جائیں اس کے بعد آئے۔
وقت پر ہی آئے، ایک آدھ منٹ کبھی لیٹ ہو جاوے تو اس سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے دیکھا عجیب و غریب، بعض برا نہیں مانیے گا، ہمارے جو بوڑھے قسم کے لوگ ہیں، ہمارے والد کی عمر کے ہیں، وہ بعض بوڑھوں کے حالات عجیب و غریب، وہ اتنی جلدی میں رہتے ہیں، ابھی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی ٹائم ہوا امام صاحب آئے نہیں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اب وہ کھڑے ایسے ہو گئے دوسرے لوگ ان کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک امام مصلی کی طرف نہ بڑھے کھڑے نہ ہو جاؤ، یا اس کا مطلب، یہ حدیث کا مطلب اقامت تب تک نہ کہی جاوے تب تک کھڑے نہ ہو، لیکن ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے بہترین برتاؤ کیا جاوے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں میرے بزرگوں امام کے بارے میں جو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال اس کا وقت نہیں ہے۔ تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتلایا ہے وہ چیزیں ہوں، یہ شب معراج ہو یا شب معراج کے علاوہ جو بھی صفت، ان میں سے ایک بات آ رہی تھی جو بات نکل گئی، وہ ہے کہ نماز میں سستی۔ تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی اور امام صاحب پیچھے مڑ کر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی۔ اب پیچھے والے کوئی کہہ رہے ہیں کہ 4 ہوئی، کوئی کہہ رہے 3 ہوئی، کوئی کہہ رہے 2 ہوئی۔ ہوئی تو کتنی ہوئی پتا ہی نہیں، کنفرم پتا نہیں۔ ہم آج بھی ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے، بعض والے پوچھتے کتنا ہوئی، مجھے پتا نہیں کتنا ہوئی۔ عجیب و غریب حالت، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ امام صاحب سے غلطی ہوئی، بیچارے امام کو پتا نہیں ہے، اب پیچھے والے سے پوچھ رہے ان کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ کتنی رکعت ہوئی، بالکل وہی حال ہو گیا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم کنفرم کہتے ہیں کہ 2 رکعت ہوئی۔ اتنا زیادہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہ بات اصل یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میری 4 دکان ہیں، 4 دکانوں میں سے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، پہلی رکعت میں پہلی دکان کے بارے میں حساب کرتا ہوں کہ آج دکان میں کیا کھایا، کیا کمایا، کیا ہوا۔ دوسری رکعت میں دوسری دکان کے بارے میں حساب کرتا ہوں، تیسری میں تیسری کی، چوتھی میں چوتھی کی حساب کرتا ہوں۔ پھر سلام امام صاحب پھیر دیتے تو ہمیں بھی پھیر دیتے سلام۔ آج ہماری 2 دکان کے حساب پورے ہوئے، ابھی 2 دکان باقی، ابھی 2 دکان باقی ہے۔ تو یہ ہے دلیل ہماری کہ ہمیں نماز میں اتنے زیادہ سستی کرتے ہیں کہ دکانوں کے خیال، مکانات کے خیال، نوکری اور جاب کے خیال، فائل اور رجسٹری کے خیالات، یعنی عجیب و غریب ہمارے نماز کے اندر سستی ہے۔ تو وہ آدمی کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جبریل امین نے فرمایا کہ اس کا سر اس لیے کچلا جا رہا ہے کہ یہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا میرے بزرگوں، نماز میں سستی نہ کریں۔ نماز میں جب آئیں تو پورا دھیان ہو۔ سستی کیسے ختم ہوگی؟ ہمارے حضرت شیخ سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتلایا تھا کہ نماز میں جب امام صاحب زور والی نماز پڑھتے ہیں، قرات زور سے ہو رہی ہو، اس وقت پورا دھیان ہمارا قرات پر ہو، چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ جس کو یاد نہیں ہے اس کو چاہیے کہ یاد کر لے، اس سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں ہو سکتا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو۔ تو سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے تو وہ تو امام صاحب پڑھیں گے تو اس پہ دھیان جائے گا ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں پڑھتے ہیں امام صاحب، اس پر بھی ہمارا دھیان ہو۔ اور سری نماز جو ہے جس میں چپکے چپکے قرات ہوتی ہے، اس میں ہمارا دھیان یہ ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو جانتا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ہماری نماز بہترین ہوگی، سستی نہیں ہوگی نماز میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے ان کو ہم دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، ان کو بلائیں، سمجھائیں کہ جب حضور سستی والوں کو یہ حالت میں دیکھ کر آئے ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر حضور آگے بڑھے ہیں تو دوسرے کسی کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور اٹھانا چاہتے، بوجھ اٹھا ہی نہیں پاتے اور اوپر سے اس کو لکڑی لا کے رکھ رہے ہیں، گٹھری بنا بنا کے لکڑیاں بھرتے جا رہے ہیں لیکن وہ بوجھ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون؟ حضور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لوگوں کے حقوق بہت ہیں،
ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اڑوس پڑوس کا حق ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ہے، علماء کا حق ہے، حفاظ کا حق ہے، اور اس کے علاوہ شاگردوں کا حق ہے جس کو ہم پڑھاتے ہیں یا جن استاذ کے پاس ہم نے پڑھا، ان کا الغرض دنیا والوں کے حقوق ان کے اوپر ہے، اس کے اوپر سے یہ حقوق تو وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسروں کے حق لیتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے ان حقوق کے بوجھ ادا نہیں کر پائیں گے، بہت عالم خراب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم کو پتا ہے کہ میری امت کا سب سے غریب کون ہے؟ سب سے غریب کون ہے؟ تو جیسا ہمارے دماغ میں فوراً خیال آ گیا کہ وہ غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، وہ غریب ہے۔ ہمارے دماغ میں فوراً خیال آیا تو صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ غریب وہ ہے میرے نبی جس کے پاس درہم و دینار یعنی مال و دولت نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم نہ معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا ہے، پھر غریب کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، عمرہ بھی لے کر آئے گا، اتنے ساری نمازیں بھی لے کر آئے گا، صدقات زکوٰۃ سب لے کر آئے گا، اور نفلی نمازوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن شتم ھذا لطم ھذا، کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی چغل خوری کی ہے، اور کسی کو ستایا ہے، ہر حق والے آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ کہیں گے تیرے ایک تھپڑ کے برابر آج کے ترازو کے اندر اتنی نیکیاں آتی ہے، اس کی نیکیاں لے جا۔ اللہ کوئی آ کر کہے گا اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے تیری گالی کے بدلے میں اس کی اتنی نیکیاں لے جا۔ کوئی کہے گا یا اللہ مجھ پر ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں لے کے سب جاتے رہیں گے، وہ بیچارہ خالی ہاتھ بچے گا۔ دنیا سے تو اتنے سارے ثواب لے کر گیا تھا لیکن آخرت میں ایک بھی ثواب بچے گا نہیں۔ یہی بس نہیں ہوا بلکہ کہتے ہیں پھر بھی حق والے لوگ باقی رہ جائیں گے، تو وہ لوگ آ کر کہیں گے کہ اللہ مجھے بھی ستایا تھا، میرا بھی حق ادا نہیں کیا تھا، مجھ سے قرضہ لے کر مجھے قرضہ واپس نہیں دیا تھا، میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، میرا گھر توڑ دیا تھا، میرا نقصان کر دیا تھا، میرا حق اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ کہیں گے اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کرو گے؟ ایسا کرو تمہارے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دو۔ اللہ اکبر، وہ گناہ سارے کے سارے ڈال دیں گے اور سب کے سب تو چلے جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ایسا انسان جو کہ اتنی نیکیاں لے آیا تھا اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان میری امت کا سب سے غریب ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، پیسے ہیں، زمین جائیداد ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج کے نوجوانوں کا حال اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ماں کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، ماں کو ستاتے ہیں، باپ کو ستاتے ہیں، دوستوں کو قریب کرتے ہیں، دوستوں کی پارٹی گھروں میں رکھتے ہیں، لیکن والد اگر منع کر دے تو باپ کو کہتے نکل جا بڈھا یہاں سے۔ یہ حالت میرے بزرگوں آج اس امت کی ہے۔ جب یہ حالت ہے تو ایک اور بات یاد آ گئی، حضور نے فرمایا قیامت، جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، ایک نشانی میرے نبی نے یہ بھی بتلائی کہ جب آدمی اپنے ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، بیٹیاں اپنے ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گی اور ماں باپ پر حکومت کریں گی، ماں باپ بیچارے سہمے سہمے رہیں گے، ڈرے ڈرے رہیں گے اپنے اولاد سے، انتظار کرنا قیامت کا۔ آج میرے بزرگوں یہی حالات ہیں، آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اتنی زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے تو وہ اولاد تھوڑی بڑی ہوتی ہے، ہمارے بھی خلاف کام کرتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ عجیب حالات ہے۔ ابھی آنے سے پہلے ہم نے عشاء نہیں بلکہ عصر کے بعد ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر ایک مسلمان لڑکی، بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک مسلمان لڑکی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، ایک مسلمان لڑکی ہے، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے کورٹ میں جا کر،
اس کا باپ اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بیٹی کو غیر سے شادی نہ کر، چل میں تیرا کسی اور سے شادی کرا دیتا ہوں۔ لیکن بیٹی کہتی کہ نہیں، میں تو اسی سے شادی کرنے والی، میں نے اس سے محبت کی۔ پوچھا اس سے، رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کی اس کی محبت کب سے ہوئی؟ تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم 5 سال پہلے سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے محبت شروع ہوئی؟ تو بتایا کہ فیس بک کے ذریعے سے ہماری چیٹنگ شروع ہوئی۔ پتا چلا باپ نے ہی موبائل گفٹ میں اپنی بیٹی کو دیا، محنت کی پیسے کما کر اپنی کمائی سے، تنخواہ سے کٹ کر کے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے والد نے گفٹ میں موبائل لیا، اور بیٹی کہاں چلی گئی؟ آج سر پٹک رہے ہیں، لیکن بیٹی گھر آنے کو تیار نہیں، غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار میرے بزرگوں کون ہے؟ خیر قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن اس میں ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے، بچپن سے تربیت بالکل نہیں کرتے۔ ہم نے ایک بیان سنا، اس میں ہمارے بڑے علماء میں سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ تربیت کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی نہیں ہے، تربیت کی ذمہ داری مدرسوں کی نہیں ہے، تربیت کی ذمہ داری مکتب کے استاذ کی نہیں ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو بچے تربیت والے بنیں گے۔ اگر ماں باپ نے تربیت نہیں کی تو بچے چاہے مدرسوں میں جا کر 10 سال گزار دیں، ان کی تربیت نہیں ہوگی، وہ بگڑے ہوئے رہیں گے۔ کیسے تربیت ہوگی؟ تربیت یہ ہوگی کہ ماں باپ گناہوں کو چھوڑیں۔ ماں باپ اگر گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دے، ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دے، اولاد خود ٹی وی دیکھنے سے نفرت کرنے لگے گی۔ ماں باپ ہمیشہ موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوڑ دے، اولاد خود موبائل سے دور ہو جائے گی۔ ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں، جھگڑنا بند کر دے، اولاد خود آگے چل کے جھگڑے والی نہیں بنے گی۔ ماں باپ کوئی غلط دھندا کر رہے ہیں تو بچے وہ دیکھتے ہیں، آگے چل کے وہی کر رہے ہیں۔ تو اصل گھر سے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہی نہیں کی۔ مکتب کے استاذ پر چھوڑ دیا، 1 گھنٹہ مکتب میں جائیں گے، ہمارے بچے مکتب میں جا کر کے قرآن پڑھیں گے، دینی تعلیم پڑھیں گے، آ جائیں گے۔ باقی پھر ہم نے اسکول بھیج دیے، بڑے ہو گئے، کالج اور یونیورسٹی بھیج دیے، لیکن میرے بچوں کی ہم نے تربیت نہیں کی۔ میرے بزرگوں، آگے چل کے وہی بچے آگے مسلموں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد ہے جو ہماری بیٹیاں، اچھے گھرانے کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایمان نہیں دیا، ایمان کی فکر نہیں کی۔ حالانکہ اصل چیز میرے بزرگوں ایمان ہے۔ میں اسی پر آ رہا تھا، میں پہلے ہی آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام یہ سارے جو واقعات، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس کے پیٹ جو ہے کوٹری کی طرف، بڑے بڑے گنبد کی طرح، اور اندر سے اس کو سانپ وغیرہ ڈس رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور نے، حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ۔ سود کھانے والے، سود کھانے کے کئی طریقے ہیں۔ بینک میں ہم جو پیسے جمع کر رہے ہیں وہاں سے انٹرسٹ مل رہے ہیں، وہ بھی سود ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ مسلمان بھی بٹی پر پیسے دے رہے ہیں، اس کو یہاں بٹی ہی کہتے ہیں، بٹی پر پیسے دے رہے ہیں۔ 1000 میں 100 روپے نفع کے طور پر لیں گے، چاہے قرضہ ہی دے رہے ہیں، لیکن بعد میں جو، تو سود کس کو کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ سود کہتے ہیں ہم کوئی بھی چیز کسی کو دیں اور اس سے زیادہ لینے کی فکر کریں، تو وہ جو زیادہ لیں گے، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 1000 روپے قرض کے طور پر دیا، 50,000 روپے 1 لاکھ روپے قرض کے طور پر دیا، تو یہ قرض حسنہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے اوپر ہم نے اس کو شرط لگا دی کہ بھائی دیکھو جب تو 1 سال کے بعد، 3 مہینے، 5 مہینے کے بعد لوٹائے گا تو اس 1 لاکھ میں 5000 روپے زیادہ دینا پڑے گا۔ تو یہ 5000 روپے کس چیز کی؟ اسی سے شریعت ناراض ہے، نبی ناراض ہیں، اللہ ناراض ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ 5000 روپے کا حقدار تو نہیں ہے، تو نے 1 لاکھ دیے تھے وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ 5 کیوں مانگ رہا ہے؟ اور اگر کوئی سامنے والا بغیر مجبوری کے نہیں، مجبوری کے نام پر بھی دیتا ہے 5000 کے، ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو سود لینے والا، دینے والا اور اس کا گواہ بننے والا، اس کی لکھائی کرنے والا جو بھی ہے، ہر کوئی اس گناہ میں شریک ہے، ہر کوئی۔ تو یہ میرے بزرگوں، یہ سود کھانے والے کے بارے میں میرے نبی نے معراج کی رات میں دیکھا، ان کے پیٹ گنبد کی طرف بڑے بنے ہوئے اور اندر سے سانپ وغیرہ ڈس رہے ہیں۔
تو یہ کیوں دیکھا، امت کو کیوں بتلایا؟ یہ اس لیے بتلایا کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایک کو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام میں چند لوگ ہیں، ان کے پاس میں اچھے اچھے گوشت رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سڑے کیڑے اور پلو والے گوشت پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو کھا رہے ہیں اور اچھے بہترین گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال راستے موجود تھے۔ مرد ہیں تو ان کو بیوی موجود تھی ان کے پاس میں، عورت ہے تو ان کے پاس شوہر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چھپ چھپا کر مرد اور عورت گندے کام کر رہے تھے، زنا کاریاں کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی قیامت میں یہ سزا ہوگی مرنے کے بعد کہ وہ اچھی چیزوں کے بجائے وہ بری چیزیں کھاتے پھریں گے اور ان کو کوئی بھی شرم نہیں آئے گی۔ اسی طرح میرے بزرگوں کئی ایسی چیزیں میرے آقا نے دیکھی ہیں کہ جو بیان کرنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن صرف بیان کرنا اور سن لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز میرے بزرگوں عمل کرنا ہے۔ عمل جب تک نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے سننے والے سنتے رہیں گے، سنانے والے سناتے رہیں گے، عمل کون کریں گے؟ عمل ہی اصل ہے میرے بزرگوں۔ شروع میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مختصر مطلب اور اس سے جو چیزیں نکلتی ہے آخر میں خلاصے کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، پاک ہے وہ ذات کہ اپنے نبی کو لے گئے، پاک ہے وہ ذات اپنے رسول کو لے گئے۔ اللہ یہ لفظ استعمال کر سکتے تھے لیکن عبد کا لفظ استعمال کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمان تک لے گئے۔ تو اللہ نے لفظ عبد کا استعمال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبد کا معنی ہے غلام۔ عبد کا اصل معنی عربی ڈکشنری میں کیا ہے؟ غلام۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے گھروں میں کام کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جس کو ہم اور آپ نوکر کہیں گے، نوکری کرنے والے لوگوں کو نوکر کہیں گے، جس کو آج کل کے مہذب زبان میں جاب کرنے والا کہتے ہیں کہ جاب کرنے والا، تو اسی کو اردو میں نوکری کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو وہ نوکری کرنے والا جو ہے اس کو ہم نوکر کہتے ہیں۔ تو نوکر کے کام فکس ہوتے ہیں، ان کو جو کام ہم نے جس چیز کے لیے ان کو ہم نے اپنی دکان میں رکھا، اپنے مکان میں رکھا، کھیتوں پہ رکھا، آفس میں رکھا، وہ وہی کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام نہیں کر سکتا۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، آج تو غلام کا زمانہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ایک دور آئے گا غلام کا آئے گا، نہیں سمجھے تو میں کیا کہوں؟ تو ایک دور آئے گا پھر سے۔ کیا مطلب غلام کا؟ غلام کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نے بہت تفصیل ہے اس کے اندر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا ہے۔ لوگ اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو غلام بنانا سکھایا، جیسے میں نے ابھی کہا انشاءاللہ پھر دور آئے گا۔ تو صحیح ہے کہ جو بھی نیو کلچر کے لوگ ہیں یا نیو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ غلامی کرنا چاہیے، لوگوں کو غلام بنانا چاہیے۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اسلام میں اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی مسلمان کے جب اسلام حضور نے پیغام سنایا تھا اسلام کا، اس سے پہلے بھی لوگ غلام تھے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت بلال حبشی غلام تھے؟ حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف مارا کرتا تھا، تو یہ غلام تھے، تو امیہ بن خلف کا مسلمان تھا۔ اسلام سے پہلے بھی غلامی تھی، اسلام کے بعد بھی غلامی رہی، لیکن دونوں میں فرق ہوا۔ اسلام کے پہلے کی غلامی پر ظلم تھا، اسلام کے بعد جو ہے غلامی آئی لیکن ظلم نہیں رہا، بلکہ وہ سمجھنے کی بات ہے۔ ذرا دماغ سے آپ لوگ سمجھیں گے اور حاضر رہ کر سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو مسلمانوں کی فوج نے غیر مسلموں کی فوج میں سے بہت سارے لوگوں کو قید کر لیا۔ اب یہ جب قید کر لیا تو یہ قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یا مسلمانوں کے لوگوں کو قید کر لیا کفار کے لوگوں نے، تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ تو
تو اس کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھا جائے گا کہ ایک انسان کی جان لی جا رہی ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو دوسرا آپشن ہے کہ چھوڑ دو، قید کیا کیوں ہے، چھوڑ دو پھر۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بھئی دشمن کو چھوڑ دیں گے تو گویا کہ ہم نے ان کو آزاد کر دیا کہ واپس ہم پر حملہ کرو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جاوے؟ کہا گیا کہ شریعت اسلام میں یہ کہا گیا کہ پھر ایسے لوگوں کو کیا کرو کہ اگر تمہارے لوگوں کو ادھر سے پکڑا گیا ہے تو آپس میں یہ کر لو، تبادلہ بولتے ہیں اس کو، کہ تم اب جتنے لوگ تمہارے پکڑے گئے ہیں اتنے لوگ تم ان کے دے دو اور تم اپنے لوگوں کو ان سے چھڑا دو۔ یہ ہو گیا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے، ان کا کیا جاوے؟ ان کو چھوڑیں گے تو وہ دشمنی میں اور زیادہ آگے بڑھ کر ہم پر حملہ کریں گے، یا ہے کہ ان کو قید کر کے رکھیں گے تو اور دشمنی بڑھے گی۔ تو ایک چیز یہ کہا گیا اسلام کی طرف سے، ایسا کرو کہ آپس میں بانٹ لو، جتنے مجاہدین جنگ لڑنے کے لیے آرمی بن کر گئے تھے ان سب آرمی کو ایک ایک انسان بطور غلام کے دے دو کہ تم اس سے جو کام لینا چاہے لے سکتے ہو۔ کھیتی کا کام ہے، دکان کا کام ہے، مکان کا کام ہے، جھاڑو لگانے کا کام ہے، جو بھی ہمارے دماغ میں کام آ سکتے ہیں وہ سب کام غلام کر سکتا ہے۔ اسی کو عربی میں عبد کہتے ہیں اور عورت کو امتن کہتے ہیں۔ تو عبد کا مطلب ہو گیا کہ ہر چیز ماننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو عبد کہا کہ وہ میرا نبی ہر چیز ماننے والا ہے، تو یہی مجھے پسند ہے کہ نبی کی امتی کا ہر فرد بھی عبد بن کر رہے، بندہ بن کر رہے، کہ میری ہر چیز مانے، میں نے جو کہا اس کو مان لے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ اسی کو شریعت اسلام میں، جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام نام ہے مان لینے کا، امتثال امر اس کو عربی میں کہتے ہیں، مان لینا، اس کو کہتے ہیں عبد، غلام۔ تو ہم سے اللہ یہ اس پیغام کو سنا کر یہ لفظ کی شروعات سے ہی ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ بندہ بن کر اللہ کے سامنے زندگی گزاریں، غلام بن کر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو مالک نہ بنائیں، آقا نہ بنائیں، یہاں کے بھاشا میں کہیں گے مالک نہ بنائیں، اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں کہ میرے پاس دولت ہے، مال ہے، نشہ ہے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو طاقت ہے، میں باڈی بلڈر ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں۔ نہیں میرے بزرگوں، ترکیہ کے حالات ہمیں سنا رہے ہیں، چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال و دولت پر غرور نہ کر، اپنے مال و دولت پر غرور نہ کر۔ اللہ ایک صرف 47 سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے بڑے بڑے مالداروں کو روڈ پر لا دیا۔ ایک تصویر آئی سامنے، ایک آدمی تھا، بوڑھا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں 3 بریڈ لیے ہوئے، روٹی کا موٹا موٹا ٹکڑا لیے ہوئے، وہ ایسا پکڑا ہوا تھا اپنے روٹی کو۔ لکھا ہوا تھا کہ زلزلے سے پہلے اس آدمی کے پاس 3 بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، اور زلزلے کے بعد اس آدمی کے پاس 3 روٹی کے لیے بھی محتاج ہے، یہ کیمپ میں جا کر 3 روٹی لے کر آیا۔ صرف 47 سیکنڈ کے اندر اللہ نے بتلا دیا کہ کتنا سے کتنا بھی مالدار ہو یا دولت مند ہو یا بڑے بڑے باڈی بلڈر طاقتور ہو، ملبے کے اندر پھنس گئے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی رہے یا شہید ہو کر چلے گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے بتلا رہے ہیں ہمیں بندہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ کا غلام بن کے رہنا چاہیے، اللہ کی مان کر چلنے والا بن کر رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا مطلب کیا، نافرمانی کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے مال دیے ہیں، اس کے حقوق ہیں، ہم غریبوں پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں میں کچھ غریب ہیں، بھائی غریب ہیں، بہن غریب ہیں، ان پر خرچ کریں۔ اگر اپنے علاقے میں نہیں ہے، دوسرے علاقے میں غریب ہیں، ان تک ان کا حق پہنچائیں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں۔ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا، ایک فاطمہ نام کی غالباً بیٹی ہے یا کوئی اور مسلمان ہے، وہ اس کے 3 بیٹیاں ہیں، اس نے خود بھی پہلے 3 بیٹیوں کو پھانسی لگایا اور خود بھی پھانسی لگا کر اپنے آپ کی جان دے دی۔ مسلمان، وجہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں۔ وجہ کیا ہے میرے بزرگوں؟ آخر یہ غریبی ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتے تو سب کو دولت دے سکتے تھے، پھر ہمارے گھر کے بلڈنگ بنانے والا کون ہوتا؟
ہمارے گاؤں میں ہمارے نالے صاف کرنے والا کون ہوتا؟ ہمارے سنراس بھر جاتے اس کو صاف کرنے والا کون ہوتا؟ اور ہماری خدمت کرنے والا کون ہوتا؟ اسی لیے سے اللہ نے بعضوں کو غریب بنایا کہ ہم ان سے کام لیں، ان کو مزدوری دے دیں۔ اس سے تکبر کی کیا بات میرے بزرگوں کہ ہمیں گھمنڈ ہو رہا ہے کہ ہمیں پیسے، کس چیز کا تکبر؟ ایک جگہ میں نے پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے آ رہا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں، دے دو۔ حضور نے بھی فرمایا، اللہ قرآن میں خود فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب مانگنے والا آئے تو تم اس کو جھڑکو نہیں۔ یہ بات تو حضور کی بھی فرمان میں ہے اور قرآن بھی فرماتا ہے۔ جو بات آگے لکھی تھی وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس میں لکھا تھا کہ جب تم دے دو اور وہ چلا جاوے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر خوشی میں رو کہ میرے مولا تم نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ یہ بڑی بات ہے میرے کو، شکر گزار بندہ بننا، دینے والا بننا، اللہ کا شکر، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے اندر سے بندہ بن کے رہنا نکل گیا ہے، اللہ کا جو بندہ بن کے رہنا چاہیے وہ نکل گیا ہے۔ مالدار نہیں بلکہ غریب لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے سے دور رکھے ہوئے، ریڈی لگایا ہوا ہے، چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے، دن بھر کی کمائی کما رہے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ذرا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر دیکھتے تو دل میں خیال آتا کہ میرا آقا ہی دینے والا ہے، میرا اللہ ہی دینے والا ہے۔ اگر وہ کسٹمر اور گراہک کو بھیجے گا تو میری دکان چلے گی، نہیں بھیجے گا تو بالکل میں دن تو کیا پوری رات بھی بیٹھا رہا ہوں، 24 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں، پورے مہینے بیٹھا رہا ہوں، اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ایک آنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام میری باتوں کا یہ ہے میرے بزرگوں، اور شب معراج کا واقعہ جو ہمیں بتلاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اور آج کے حالات بھی بتلا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ یہ جتنے چیزیں ہیں، اچھا گناہوں میں صرف زنا گناہ نہیں ہے، شراب پینا گناہ نہیں ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ حضور نے فرمایا کہ سر کچلا جا رہا تھا، تو یہ سر کس لیے کچلا جا رہا تھا؟ شراب پینے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے۔ اس کی سزا تو دنیا میں بھی ہے، لیکن یہ نماز کا چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا بھی گناہ ہے۔ حج کی فرضیت ہو چکی ہے، حج کرنا واجب ہے، پھر بھی حج کرنے میں لیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آرام سے جائیں گے، ذرا بوڑھے ہو جائیں تب جائیں گے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہو گئی کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ 60 سال کے اوپر والوں کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پہلے سوچ رہے تھے لوگ، ہماری طرف کے بہت سارے لوگ ہیں ابھی افسوس کر رہے ہیں کہ یار حج کرنے جانا تھا، ریٹائرمنٹ ہوا تھا، پیسے ملے تھے، تب سوچا تھا حج کرنے جائیں گے، لیکن سوچا بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے۔ اب بوڑھے ہو گئے، 60 سال کے اوپر ہو گئے، اب نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے انتظار کسی چیز کا نہیں کرنا چاہیے، جب موقع ملے نیکیاں کر لینا چاہیے۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بھی بات کہی جائے۔ جو باتیں کہی گئی میرے بزرگوں اس پر ہم عمل کریں۔ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں ہم سستی نہ کریں، نماز چھوڑ رہے ہیں تو بالکل چھوڑنا بند کر دیں، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے علماء کرام، ائمہ اعظام ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں۔ بعض مرتبہ ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں کو درگزر کریں، اور ہم علماء کو چاہیے، یہ صاحب ہے بیان کہاں تک جائے گا پتہ نہیں، تو ہم علماء کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ امامت کی ذمہ داری ہے وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، مکتب پڑھانے کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر مکتب ادا کریں، مدرسوں میں پڑھانے کی ذمہ داری ہے اس کو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے عزت کریں، اکرام کریں، علماء کا جو بھی ہے، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کی عزت کریں۔ ان کے علاوہ میرے بزرگوں، اللہ نے دولت دی ہے تو زکوٰۃ سب سے پہلے فرض ہوتا ہے ہم پر، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کریں۔ پھر ایک بات آئی کہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر میں ماں نہیں ہے، اور جو سچ مچ میں ماں کی یاد میں روتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ماں کے لیے کتنا دل تڑپتا۔ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی اس گھر میں رونق نہیں ہوتی، چاہے جتنا بھی بچہ ہو گھر میں، کوئی بھی ہو، لیکن ماں نہیں ہے گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، گھر اندھیرا لگتا ہے، دل نہیں لگتا گھر میں۔
ان سے پوچھیے جن کی ماں نہیں ہے، تو ہمارے والد ہیں، ماں ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اپنے اولاد کے دین کی فکر کریں، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے گھر کے اندر دینداری ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی دین کتاب ہے جس پر تقویٰ کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اس سے ہم لوگ اپنے بچوں کو بہترین بنائیں، جھوٹ بولنا بند کریں، گھر میں جھگڑنا بند کریں، اور بڑی بات کہتا ہوں، شاید ٹی وی سب کے گھر میں ہے، اس کو ختم کریں۔ ٹی وی تو گھر میں کیا ہاتھ میں آ گئے ہیں، بچوں کو کارٹون دیکھنے کے لیے پکڑا دیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہم اپنے بچوں کو ذرا وقت ٹائم دیں، بچوں کو نصیحت کریں، بچوں کو جو بھی مسجد میں ہم نے سنا وہ اپنے بچوں کو بچے والے حساب سے سنائیں۔ میں سچ کہتا ہوں، ہماری نانی ہمیں جنت کے تذکرے سناتی تھی، جنت کے تذکرے۔ جب ہم نانی کی ہر بچہ، جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں کہانی سناؤ، قصہ سناؤ، اپنے بوڑھوں سے کہتے ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری نانی جو ہے پلنگ پر سوتی تھی اور سب ہم بھائی بہن ایک ساتھ ایسے تھے، تو جنت کے تذکرے سنایا کرتے۔ ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں گھر کے، وہی تو سنائیں گے نا۔ اب افسوس ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، آئے آفس سے کام کر کے آئے، ریموٹ لیا اور اس کے بعد بڑا سا کیا بولتے ہیں ان کو، LED LCD جو بھی ہو، وہ بڑا سا دیوار پر لگا ہوا ہے، بس دیکھ رہے ہیں۔ بچے ادھر صوفہ پر سو رہے ہیں، دوسرے ادھر پلنگ پر سے دیکھ رہے ہیں، بس سوتے سوتے بچے کھا بھی رہے ہیں، کھاتے کھاتے وہیں سو گئے۔ وہ چلتا رہا، وقت ہوا ہم بھی ڈائننگ ٹیبل پر گئے، کھائے پھر ہم بھی سو گئے۔ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں، پھر بعد میں ہمارے وہ بچے غیر مسلموں کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ وہ بچے ہمیں جب دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بن رہے ہیں، تو مرنے کے بعد ہمیں کیا فاتحہ پڑھ کے بخشیں گے، کیا ثواب پہنچائیں گے ہم؟ ان کے خود کی نماز ٹھیک نہیں۔ آج ہمارے نوجوان من بتلائیں کرکٹ کے بارے میں، ہمارے وہاں جامع مسجد مرکز کے بازو میں کرکٹ چل رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے پوری مسجد خالی ہے۔ اور کسی عالم ایک بات یاد آ گئی، بس آخری بات، کسی عالم کو میں نے سنا بولتے ہوئے کہ آج کل ایک مووی آئی تھی، اس کا بائیکاٹ ہوا بہت اچھے سے، تو اس میں ہمارے مسلمان نوجوان، اور میری ایک عادت ہے میں کمنٹس بہت پڑھتا ہوں کوئی بھی ویڈیوز وغیرہ، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ دنیا کا حال کیا چل رہا ہے۔ تو جتنے بھی بائیکاٹ والے ویڈیوز آ رہے تھے، اس کے نیچے میں صرف مسلمانوں کے کمنٹ، صرف مسلمان نامے، تم کچھ بھی کر لو ہم تو دیکھیں گے، ایسا ویسا، صرف مسلمان۔ اور بعد میں جب مووی آئی تو پتا چلا کہ پورے ہندوستان کے سنیما گھروں میں غیر مسلموں تو کم تھے، سارے سنیما ہال کے اندر مسلمان نوجوان تھے۔ گوکک کے سنیما ہال میں بھی مسلمان نوجوان تھے، یہاں کے بھی سنیما ہال میں جب وہ مووی آئی تو مسلمان تھے۔ تو کسی عالم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد یا لاک ڈاؤن کے اندر بھی نماز کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا، مسجدوں پر تالے لگانے کی بھی بات ہوئی تھی۔ اے مسلمانوں، تب تو تم نے مسجد کو نہیں بھرا کہ چلو مسجد کو کون دیکھتے ہیں، روک سکتا ہے تو کہ ہم تو نماز پڑھیں گے۔ تب تو ایک بھی نوجوان آگے بڑھ کر نماز کے لیے مسجد بھرنے نہیں آیا۔ لیکن جب یہ دنیا کی چیز اور حرام چیز کے لیے بائیکاٹ کی بات ہوئی اور ان کو ختم کرنے کی بات ہوئی، غیر مسلم کو دور کی بات، مسلمان یہ سب کے سب جا کر حرام جگہوں کو بھر دیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہم نے نہیں کی، ہمیں سمجھایا نہیں کہ سنیما ہال کیا ہے اور یہ تھیٹرز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بری ہیں، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں پر عذاب آ گیا اور بلڈنگ گر گئی، مر گئے، تو سب کے سب حرام کرتے ہوئے مریں گے، کیا ہوگا؟ تو خلاصہ کلام میرے بزرگوں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کچھ زیادتی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کمی بھی ہو سکتی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے سننے کو، سنانے کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ عامل بنا دیجئے۔ اللہ سنتے سنتے بہت کچھ سن چکے ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جب تک آپ نہ چاہیں عمل کر بھی نہیں سکتے۔ میرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔
اللہ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کو دین کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے مال کو صحیح راستے پر لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری عمر کو صحیح راستے پر لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں، جان کر انجانے میں جو بھی خطا گناہ ہوئے ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے، اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے، اللہ کئی بار توبہ کیے ہیں پر توبہ توڑ دیتے ہیں، اللہ گناہ کے ارادے جب ہوتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کا یاد نہیں رہتا ہے، یا اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے، اللہ ایک دن آئے گا ہمیں غسل دیا جائے گا، اللہ ایک دن آئے گا جب ہم ہل بھی نہ سکیں گے، ہمیں ہلایا جائے گا، 4 کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا، اللہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ قبر سے پہلے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجئے، اللہ اندھیرے گڑھے میں ہمارے ہی اپنی اولاد ہمیں ڈال کر چلی آئے گی، ہمارے ہی بھائی ہمیں ڈال کر چلے آئیں گے، ہمارے ہی والد ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے، ہمارے بچے ہمیں ڈال کر آ جائیں گے، پھر دیکھیں گے بھی نہیں مڑ کر کے میرے والد کے ساتھ کیا ہوا، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، قبر میں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، اللہ ہمارے اعمال ہی وہاں ساتھ ہوں گے، اللہ ہم سب کو اپنے اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہم سب مانگتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے نبی کی خیر والی دعائیں عطا فرما دیجیے، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہیں اللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ ہم نے اتنی دیر تک باتیں کی ہیں ہمارے بھائیوں نے سنی ہے، اللہ اگر آپ نے ان کو رد کر دیا تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ ان باتوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائیے، اللہ اخلاص نصیب فرمائیے، اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دوسروں کو خوش کرنے سے بچا لیجیے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کا مجھ پر حق ہے، جو میرے محسنین ہیں، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے ہیں، اس مجمع میں بہت سارے ایسے ہیں جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے، مکان نہیں ہے مکان عطا فرمائیے، نوکری نہیں ہے نوکری عطا فرمائیے، بے نکاح گھر میں اولاد ہیں ان کو نکاح کے لیے جوڑا نصیب فرما کر نکاح کا انتظام فرما دیجیے، اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا